بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. اس سورہ فرقان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. اس کے 3 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، چوتھے سے آغاز کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا کام بٹانے والا بنا دیا، ان کا بوجھ بانٹنے والا، ان کا ساتھی. اور اس کی فرمائش خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو لگا دیجئے. ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. فقلنا، اور ہم نے کہا، اذهبا الى قوم الذين كذبوا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فدمرناهم تدمیرا، اور پھر ہم نے ان کو اکھاڑ مارا، بالکل تباہ و برباد کر دیا. اب یہاں پہ گویا 2 آیتوں میں وہ پورا قصہ سمرائز کر دیا ہے جو قرآن مجید میں جا بجا تفصیل کے ساتھ آیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ. اسی طریقے سے قوم نوح کا معاملہ ہوا جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو. یہ بات پہلے ہی میں نے عرض کی تھی کہ قوم نوح نے بھی ظاہری بات ہے کہ ایک رسول کا ہی انکار کیا، سیدنا نوح علیہ السلام. اور ویسے بھی ان سے پہلے رسولوں کی کوئی روایت بھی نہیں ہے. عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسالت کا آغاز جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوا. لیکن ایک رسول کا انکار گویا سارے رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ اصل میں انکار جو ہے وہ مرسل کا نہیں ہوتا بلکہ مرسل کا ہوتا ہے. مرسل کا مطلب ہے جس کو بھیجا گیا، یعنی پیغمبر. تو انکار مرسل کا نہیں ہے، انکار جو ہے وہ مرسل کا ہے، جس نے بھیجا ہے، اور وہ اللہ ہے. تو گویا ایک رسول کا انکار اصل میں گویا بھیجنے والے کا انکار ہے. تو چاہے آپ 1000 پیغمبروں کو مان لیں اور ایک کا انکار کر دیں، تو اصل میں آپ مرسل کا انکار کر رہے ہیں، جس نے ان کو بھیجا ہے، رسول بنایا. اغرقناہم، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو بنا دیا لوگوں کے لیے نشانی. یعنی وہ جو طوفان آیا گویا وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت سے وہ قصہ نسلوں میں چلتا رہا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. ایک تو دنیا کا عذاب ہے کہ ڈوب کے ہلاک ہو گئے، پتھروں سے ہلاک ہو گئے، زلزلے سے، چنگھاڑ سے ہلاک ہو گئے. لیکن کہا کہ ایک بہت دردناک عذاب آخرت کا ہے جو بھی ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد کو بھی اور سمود کو بھی اور اصحاب الرس جو کنویں والے ہیں، یہ بھی کوئی قوم تھی جن کی طرف اللہ نے کسی رسول کو بھیجا. شاہ عبد القادر صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے رسول کو گویا کنویں میں قید کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آیا تو پھر رسول گویا وہاں سے نکل پائے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان میں بھی بہت سی جماعتیں، بہت سی امتیں آئیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کی ہم نے جو ہے وہ مثالیں بیان کر دیں، لوگوں کو کہہ سنائیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کو ہم نے غارت کر دیا، غارت کر کے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ ہو آئے ہیں، چلتے پھرتے ہیں ان بستیوں پر جن پر بری بارش برسائی گئی. یعنی وہ قوم، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. کہا کہ ان بستیوں
ان کے کھنڈرات پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ ان کو دیکھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ان کا انجام ان کے سامنے نہیں ہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ قرآن مجید بار بار یہ بتاتا ہے کہ رسولوں کے مخاطبین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کو ماننے کے کچھ تقاضے ہیں، زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، اخلاقی اصولوں پر جو ہے زندگی گزارنی پڑتی ہے، جس کے لیے وہ تیار نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ لوگ جہاں آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق کا اور ٹھٹھے کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، بہت اتراتے ہوئے کہتے ہیں، طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اور یہ صاحب تو ہمیں بچلا دیتے، گمراہ کر دیتے ہمارے معبودوں سے اگر ہم ان پر جمتے نہ، اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے پختگی سے اپنی جگہ پہ برقرار رہنا، مضبوطی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو عام طور پہ صبر ہمارے ہاں اردو کے مفہوم میں جیسے خیال ہوتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے، ناچار ہو جائے، تو اس موقع پہ جب کچھ نہیں کر سکتے تو اب صبر ہی کر لو۔ ایسا نہیں ہے، عربی میں جو صبر کا مفہوم ہے وہ مضبوطی کا ہے، وہ طاقت کا ہے، قوت کا ہے، تھامنے کا ہے اپنے آپ کو۔ ہم مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو ہمیں لے جاتے، ہمیں دور کر دیتے ہمارے جھوٹے معبودوں سے، ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اپنے معبودوں کے ساتھ روک کے رکھا ہوا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور ان قریب جب یہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو تو جان لیں گے کہ کون تھا جو اصل میں راہ سے بھٹکا ہوا تھا اور راہ سے دور ہوا تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، تو کیا ہے نبی آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، نفس کے ہاتھ میں اپنی باگ تھما دی ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ اس کو لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل میں عاجز کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا، اس کے درپے ہو گیا، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں باندھنے لگا۔ تو زندگی نفس پرستی کے مطابق گزر رہی ہے، لیکن اللہ سے توقعات پھر بھی یہی ہے کہ اللہ بخش دیں گے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ ایسے آدمی کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کی اکثریت سنتی ہے یا سمجھتی ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یعنی بالکل جانور ہیں یہ، اور بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور چونکہ جانوروں کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، لیکن یہ انسان ہو کر جانوروں کی سطح پر اتر آئے ہیں تو یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے پھیلایا، کیسے دراز کرتا ہے وہ سائے کو، سائے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر اندھیرا آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہے تو اسی سائے کو ہی ٹھہرا دے، ہمیشہ اندھیرا رہے، ہمیشہ رات رہے، جو سورہ قصص میں آئے گا نا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم غور نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ رات ہی رہنے دے، رات ہی کو ٹھہرا دے، تو تم میں سے کون ہے جو پھر روشنی کو لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل اور ایک رہنما بنایا، یعنی چیزیں اپنے ازداد کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، تو سورج آتا ہے اور پھر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سورج کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، سہج سہج سمیٹ لیتے ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سائے جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں، آہستہ 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 ہم ان کی باغیں کھینچ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو ایک لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور تمہارے لیے دن کو بنایا دوبارہ اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا وقت بنایا، زمین میں پھیل کر اللہ کے رزق تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا، اور گویا ہر دن تمہیں اللہ تعالیٰ
ایک جیسے ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں کہ رات کو تم سوتے ہو گویا تم پہ موت آ جاتی ہے، صبح تم اٹھتے ہو گویا تم دوبارہ جی اٹھتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں اپنی باران رحمت سے پہلے، یعنی جب بارش آنے لگتی ہے بادلوں سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، تو کہا کہ ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں اللہ کی باران رحمت کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پاکیزہ ستھرا پانی اتارا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے وہ زندہ کرے مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور پھر اس نے پلایا اس میں سے جو پیدا کیا ہم نے چوپائے ان کو بھی اور انسانوں کی بھی کثیر تعداد کو بھی، یعنی بارش جب برستی ہے تو انسان بھی سیراب ہوتے ہیں، چوپائے اور جانور درندے بھی سیراب ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے ان کے درمیان شاید کہ نصیحت حاصل کریں۔ کچھ لوگوں نے اس تصریف کو پانی کے ساتھ متعلق کیا ہے کہ یہ جو پانی ہم آسمان سے برساتے ہیں پھر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، ندی نالے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت انکار کرتی ہے اور ناشکری ہی کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا پچھلی آیت سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے بارے میں بیان ہے جو جا بجا آتا ہے کہ ہم اس میں آیات کو پھیر پھیر کے طرح طرح سے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مقرر کر دیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا۔ ہم نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ جو مرکزی بستی ہوتی ہے، جو ام القریٰ ہوتی ہے، وہاں پر ہم نبی کو رسول کو مبعوث کرتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی آپ ان کافروں کی بات پر کان مت دھریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کیجیے، بہت بڑا جہاد۔ خاص طور پہ جو مکی زندگی ہے اس میں تو ظاہر بات تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو جہاد بمانی قتال کا کوئی موقع نہیں تھا۔ تو کہا کہ وہاں پر کون سا جہاد ہے، وہ لسان کے ذریعے ہے، زبان کے ذریعے ہے، آرگومنٹ کے ذریعے ہے، دلائل کے ذریعے۔ تو کہا کہ اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کبیر کیجیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی ایک کتاب ہے جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ، اور اس میں انہوں نے 5 محاذ بتائے کہ بھئی قرآن مجید کو ہمیں ہاتھ میں لینا ہے اور 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں اس کو کام میں لا کر جہاد کرنا ہے۔ ایک جاہلیت قدیمہ ہے، یعنی شرک ہے اور بدعت ہے اور توہمات ہیں۔ ایک جاہلیت جدیدہ ہے جس میں جدید تصورات ہیں، مادہ پرستی کے، ڈاروینزم کے، فرائڈ کی تھیوری ہے اور جدید تھیوریز ہیں، ان کا بھی رد کرنا ہے۔ پھر جو بے یقینی کا مرض ہے، جو اقبال نے کہا نا کہ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، تو ہم بے یقینی کا شکار ہیں، تو بے یقینی کا علاج بھی قرآن مجید سے ہوگا۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اور پھر نفس پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، اس کا علاج بھی قرآن سے ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو فرقہ واریت کا زہر ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے، اس سے بھی جو جہاد ہوگا وہ بھی قرآن ہی کے ذریعے ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے چلائیں 2 دریا چلائے جو ملے ہوئے ہیں آپس میں، هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ان میں سے ایک جو سٹریم ہے وہ بالکل میٹھے پانی کی ہے، پیاس بجھانے والے پانی کی ہے، وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری اور کڑوا پانی ہے۔ یعنی بعض اوقات دور تک چلے آتے ہیں 2 دریا، ایک کا میٹھا پانی ہے ایک کا کھارا پانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرزَخًا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک غیر مرئی آڑ جو ہے، ایک دیوار، ایک پردہ تان دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں ملتے نہیں۔ تو کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا 2 دریا آ رہے ہیں، ان کی رنگت فرق ہے ان کی جو پانی کی، اور بہت دور تک وہ الگ الگ چلتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے لیے ٹھہرا دیے نسبی رشتے بھی جو ظاہری بات رحم سے اور والدین کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، وَصِهْرًا، اور وہ رشتے بھی جو کہ شادی کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، سسرالی رشتہ داریاں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نسب اور صہر کے ذریعے انسانی تمدن کا قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اللہ تو وہ ہے جس کی یہ کمالات ہیں، جس کے یہ احسانات ہیں جو پیچھے ذکر ہو رہے ہیں۔
لیکن یہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور بے شک کافر نے تو اپنے رب کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، وہ تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کافر تو اپنے رب کے مقابل میں گویا شیطانی قوتوں کا مددگار ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی معاوضے کا اجر کا طالب نہیں ہوں. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لے، راہ اختیار کر لے. یعنی میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے واصل ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا کوئی معاوضہ ہے تو وہ یہ معاوضہ ہے، مجھے اس کے سوا کوئی میری غرض نہیں ہے، مگر یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ سے تعلق قائم کر لیں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور دیکھو اعتماد کرو، بھروسہ کرو اس زندہ پر جو مرتا نہیں. یعنی انسانوں پہ تم بھروسہ کرتے ہو، انسان بڑے سے بڑا ہو، بادشاہ ہو، بہت مالدار آدمی ہو، بہت طاقتور آدمی ہو، لیکن وہ خود کیا ہے؟ وہ خود ظاہری بات ہے کہ ایسا ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے. تو بڑے سے بڑے آدمی سے تمہارا تعلق ہے، اس پر بھروسہ ہے کہ یہ کام بنا لے گا، لیکن وہ خود ہی مر جائے گا تو تمہارے کیا کام بنائے گا. تو کہا کہ اگر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے تو اس زندہ پر کرو جس کو موت نہیں آتی. وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے حوالے سے کافی ہے، وہ باخبر ہے، اور اس کو جو ہے کسی اور کی حاجت نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو رپورٹ دیں اور بتائیں. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، 6 ادوار میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، قائم ہوا عرش پر. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، تو آپ پوچھئے اس کے بارے میں اس سے کہ جو خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی سب سے بڑا خبیر تو خود اللہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو یہ پوچھتے ہیں حیرت سے کہ رحمان کون ہے. یہ ٹھیک ہے کہ عربوں کے ہاں بھی، بنی اسماعیل کے ہاں بھی رحمان کا لفظ جو ہے وہ معروف تھا اللہ کے لیے، لیکن زیادہ تر وہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور رحمان کا لفظ زیادہ تر اہل کتاب کے ہاں تھا، خاص طور پہ نصارہ کے ہاں، کیونکہ ان کے ہاں رحمت جو ہے، مرسی، اس کا بڑا زور تھا. تو وہ جیسے یہ اعتراض کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اصل میں اہل کتاب کی پرانی کو روایتوں کو جمع کر کے جوڑ جاڑ کے انہوں نے کوئی نیا دین بنا لیا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ رحمان کا لفظ تو گویا اہل کتاب کی روایت میں آتا ہے. تو وہ حیرت سے پوچھتے تھے کہ رحمان کون ہے. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے بارے میں تم ہمیں کہتے ہو. یہ وہی ضد ہے، وہی شقاق ہے جو، یعنی وہ رسولوں کے مخاطبین ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بھئی تمہارے کہنے پر ہم ان کو جو ہے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک رحمان کو پوجنے لگیں. وزادہم نفورا، اور رحمان کی طرف دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا ان کو بڑھا دیتا ہے بدکنے میں، نفور میں. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لی. بسم اللہ اولہ وآخرہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی کس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی یہ جو ستارے ہیں اور جیسے یہ چوکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہے نا، جب جنات کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا یہ پہرے دار ہیں وہاں بیٹھے، اور وہاں برجیاں ہیں اور وہاں سے ان پر جو ہے وہ شہاب ثاقب ان پہ داغ دیے جاتے ہیں. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے آسمان میں ایک چراغ رکھا، یعنی روشن چراغ، یعنی سورج. وقمرا منیرا، اور چاند کے جو روشنی کرنے والا ہے. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک کے بعد بنایا، یعنی عدل بدل کے بنایا. دن آتا ہے اس کے بعد رات آتی. کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، یا شکر گزار بنے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کی ظاہری بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ہمیں کچھ افادیت بھی ہے. سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے،
اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہوائیں ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ ملتا ہے، کوئی نفع ملتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا براہ راست ہمیں کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا. تو کہا کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے اہل ایمان کے دو ہی رویے ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان یذکر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنے. ہر چیز کو ہم دیکھیں تو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھیں. سب سے بڑا مفاد یہ ہے، ہر چیز کا سب سے بڑا مفاد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں کچھ منفعت حاصل ہو رہی ہے، کوئی افادیت حاصل ہو رہی ہے، تو اس کے اگینسٹ پھر ہمیں شکر کرنا ہے. بس یہ دو کام کرنے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اپنے لیے اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنانا ہے، اور پھر اللہ کی جو ہے شکر کا ذریعہ بنانا ہے. اب آگے عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، ایک لحاظ سے وہ سارے ہی رحمان کے بندے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن جن کو رحمان خود کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی کے ساتھ. یعنی انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کی گفتار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کی رفتار سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کی چلت پھرت سے بھی ظاہر ہوتی ہے. تو یہ متواضع لوگ ہیں. ابھی بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم جو ہے نہ تو ہماری زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو. تو کہا عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو فروتنی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل، بے عقل اور اجڑ قسم کے، گوار قسم کے جذباتی لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. جہل جو ہے وہ عربی زبان میں دو چیزوں کا ضد ہے، علم کا بھی ضد ہے اور حلم کا بھی ضد ہے. بلکہ اصل میں جو ایام جاہلیت کہا جاتا ہے یا دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہی سے اس سے غافل تھے، لیکن زیادہ بڑا سبب جاہلیت کا یہ تھا کہ بالکل گوار اجڑ لوگ ان معنوں میں تھے کہ لوز ٹیمپرڈ تھے. اور جس طرح اللہ کے نبی نے کہا نا اذا خاصم فجر، کہ جب کوئی جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے. تو یہ جہالت ہے. خاص طور پہ یہاں پہ بھی دوسری جہالت ہے کہ جو جذباتی قسم کے، اجڑ قسم کے لوگ چاہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کریں، تمہیں الجھائیں. تو کہا کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ جو سلامتی کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں، الجھتے نہیں ان سے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بتاتے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں. یعنی رحمان کے بندے کسی غرے کا شکار نہیں ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے تو ہم سے ہٹا دے جہنم کے عذاب کو. ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کے لیے بھی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی بالکل تنگی کرتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل ہی باندھ لو اپنی گردن سے اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑ دو بالکل. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ جان کے بدلے جان ہے، بدکاری کی سزا ہے، ارتداد کی سزا ہے. ولا یزنون، اور یہ بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے گناہ سے دوچار ہوگا، اپنے گناہ کے انجام سے اس کو دیکھنا پڑے گا. یہی تین باتیں جو اللہ کے نبی نے بھی فرمائی. آپ نے کہا کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس اندیشے سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. قتل ہے، اور خاص طور پہ اپنی اولاد ہی کو قتل کرنا. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم بدکاری کرو اپنے پڑوسی کی بیوی سے. تو یہ تین بتائے، اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ یہ جو آیت ہے یہاں پر بھی یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں. اس میں جو ہے وہ قتل ناحق ہے، شرک ہے، قتل ناحق ہے اور بدکاری ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ،
ان کے لیے دونا کر دیا جائے گا ان کا عذاب قیامت کے دن. دنیا میں بھی عذاب ہوگا, برزخ میں بھی عذاب ہوگا, اور پھر قیامت کے دن تو بہت بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ اس میں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیش ذلیل و خوار ہو کر. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے. یعنی امکان ہے ان درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست, تو 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. یہ درگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نا امیدی کا کوئی سوال ہو. 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دی تو دوبارہ لوٹ آؤ, دوبارہ اس درگاہ پر آ جاؤ. تو کہا کہ اور جو یہ کرے گا تو کہا کہ ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ایک مطلب تو اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ ان برائیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصل میں تو انسان کے اندر بنیادی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, تو کہا کہ وہی چیزیں برے کاموں میں استعمال ہو رہی تھی, برے چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی تھیں. جب وہ توبہ کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو یہی چیزیں خیر کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کی راہ میں وہ صلاحیتیں صرف ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف ایک پھرنے کی جگہ, یعنی دوبارہ اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا, اللہ کی طرف لوٹ گیا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی جھوٹے کام میں شریک ہوتے ہیں. یعنی شہادت زور کا ایک مطلب تو ہے جھوٹی گواہی دینا, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جھوٹ پر, کسی فراڈ پر, کسی دھوکے پر, کسی جال سازی پر اپنی پریزنس بھی گوارا نہیں کرتے, وہاں موجود بھی نہیں رہتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغو لا یعنی بیہودہ کام سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے تو اپنا دامن بچاتے ہوئے بہت عزت سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر اوندھے نہیں ہو جاتے, گر نہیں پڑتے, بلکہ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے رب تو ہمیں نواز دے, ہمیں عطا کر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما, اور تو ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا. یعنی آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہوں ان سے. اور ظاہر بات ہے عام طور پہ ہمارے ہاں یعنی اولاد کے حوالے سے جو ہوتا ہے نا آنکھیں ٹھنڈی ہونا, تو وہ ساری چیزیں تقریباً دنیا کی اچیومنٹس کی ہوتی ہیں کہ فلاں بچے کو فلاں کالج میں داخلہ مل گیا, فلاں ڈگری اس نے کر لی, فلاں جگہ ملازمت مل گئی, فلاں اس کی اچیومنٹس ہیں. حالانکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اصل میں یہ نہیں ہے. اور بلکہ بہت مشہور روایت ہے, سیدنا مقداد ابن اسود صحابی رسول ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے, تابعی تھے, انہوں نے کہا کہ طوبیٰ لہاتین العینین, کہ بہت بشارت ہے ان دو آنکھوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور آپ نے ان کو دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا, بڑا تعصف کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی خواہش نہ کرو, اللہ نے اگر تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس طرح کی چیزوں کی خواہش نہ کیا کرو. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے لیکن اس کی بیوی یا اس کے بچے جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے, یا اس کے والدین ایمان نہیں لائے. اور جب وہ اپنے والدین کو, اپنی اولاد کو دیکھتا تھا, اپنی بیویوں کو یا اپنے شوہر کو دیکھتی تھی وہ عورت, تو اس کے اندر جیسے ایک کرب پیدا ہوتا تھا, اور اس کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا جو حبیب ہے, جو محبوب ہے, یہ جہنم میں چلا جائے گا. یعنی کنفرم بات ہے. آج تو بہت سے مارجن ہیں ہمارے پاس, جب رسول آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی رسول کا انکار کر کے جنت میں جا سکے. تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سہان روح تھا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, لیکن ان کو دیکھ کر ہمیں سہان روح ہوتا تھا, بہت سخت کرب ہوتا. تو اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل قرۃ اعین کیا ہے, وہ اولاد کا یا بیویوں کا یا شوہروں کا نیک ہونا ہے, دیندار ہونا ہے, اللہ کی راہ پر ہونا ہے, اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. وجعلنا للمتقین اماما, یہاں کوئی امامت یا پیشوائی نہیں مانگی جا رہی. ہر سربراہ خاندان بائی ڈیفالٹ اپنے جو بھی اس کا گھر ہوتا ہے اس کا وہ امام ہوتا ہے. تو بتا یہ رہے ہیں, دعا یہ کر رہے ہیں کہ بس مجھے متقین کا امام بنانا, ناہنجاروں کا امام نہ بنانا. امام تو میں ہوں, تو اے اللہ مجھے بھی متقی رکھنا اور میرے گھر والوں کو بھی تقوی پر کاربند رکھنا.
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا جنت کے بالا خانوں کے ذریعے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ وہی بات کہ ایک وصف جو ان کو جنت کے بالا خانوں کا مستحق بنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی ثابت قدمی ہے دین پر۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، اور وہاں ان کو ملیں گے ہر طرف سے، ان کی ملاقات ہوگی دعا سے، سلام سے، گریٹنگ سے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، کیا ہی خوب جگہ ہے وہ، تھوڑی دیر قیام کے لیے بھی اور ہمیشہ رہائش کے لیے بھی۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری میرے رب کو اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ یہاں دونوں ترجمے کیے گئے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کو جو ہے اس کی عبادت نہ کیا کرو، تمہارے اندر ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سب کو ابھی فنا کر دے، ہلاک کر دے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتی۔ یہ جو پیغمبر آئے ہیں اور آ کے دعوت دے رہے ہیں تو معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے کام رکے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بس چاہتے ہیں کہ تمہیں دعوت دے کے، دعوت حق دے کے اپنی طرف بلا لیں اور تاکہ تمہیں جنت دے دیں۔ فقط کذبتم، تو بس تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب تمہیں کوئی تمہاری مٹھ بھیڑ ہوگی اللہ کے عذاب سے۔ اور خاص طور پہ وہ عذاب، کئی صحابہ نے یہ کہا ہے کہ لزامہ سے مراد یہاں بدر ہے، کہا کہ وہ بدر ہوگا اور وہ بدر میں گویا وہ لزام آ گیا، وہ مٹھ بھیڑ ہو گئی، اللہ کا عذاب اس کی پہلی قسط آ گئی۔ سورۃ الشعراء مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ آیات ہیں اس کھلی کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آپ اپنے آپ کو گھونٹ ماریں اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہماری منشا یہ ہوتی کہ ہم سب لوگوں کو جبراً مسلمان کر دیں تو ہم جب آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے، واضح نشانی، تو پھر ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے، مقصود تو یہ ہے کہ دلیل استدلال کی بنیاد پہ مانے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں پہنچتی ان تک رحمان کی کوئی نصیحت، کوئی بھی نئی نصیحت، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ فقد کذبوا، تو سو یہ جھٹلا چکے، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو انہوں نے جھٹلا دیا تو ان قریب ان پر حقیقت کھل جائے گی اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کا یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ عذاب آ جائے گا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف کہ ہم نے کس طرح، کتنی زیادہ اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ سبزیاں اور طرح طرح کی چیزیں اور بہت ہی اچھی ستھری چیزیں اگائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ حصی معجزہ طلب کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ جو زمین میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں انہی کو دیکھ لیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پکار رہا ہے اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت زبردست ہے، چاہے تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر دے، لیکن وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ رسی دراز کرتا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ترجیح ہیں، جس طرح سورہ رحمان میں ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس صورت میں بھی آگے انبیاء کے قصے آئیں گے اور ہر قصے کے بعد یہ آیت دہرائی جائے گی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اب آگے تقریباً 3 رکوع سیدنا موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں ہے۔ اور جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ان ظالم ناہنجاروں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جو ہے وہ سینہ بھنچتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی اس میں بھی بہت زیادہ رواں نہیں ہے، وہ اس میں فصاحت نہیں ہے۔ فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ کر دے، میرے ساتھ بھیج دے ہارون کو، جو کہا نا کہ وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور
ان کا مجھ پر جیسے ایک جرم بھی ہے میرے ذمے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑائی چھڑاتے وقت ایک قبطی ان سے مارا گیا تھا، اس کے بعد وہ مدین چلے گئے تھے. قال کلا، تو کہا کہ ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، یہ تم پہ قابو نہیں پا سکیں گے. فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، تو تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، بے شک میں تم سب کے ساتھ ہوں اور میں سنتا ہوں. جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب العالمین کے رسول ہیں تمہاری طرف. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، آزاد کر دو تاکہ اللہ کی بندگی آزادی کے ساتھ کریں. قال الم نربک فینا ولیدا، اب گویا بیچ میں وہ محذوف ہے، گئے جا کر دعوت دی فرعون کے دربار میں، اور فرعون نے آگے سے کہا الم نربک فینا ولیدا، کہ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جن کو ہم نے پالا، ہم نے پرورش کی، تم ہمارے اندر ایک لڑکے سے تھے، ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے درمیان تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال گزارے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکرے تھے. یعنی ہم نے تمہیں جو ہے پال پوس کے جوان کیا اور پھر ہمارے ہی قوم کے ایک فرد کو تم نے گھونسا مار کے مار دیا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے وہ کوتاہی ہوئی، اگرچہ وہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا. اس وقت میں خود جویائے راہ تھا، میں خود سرگشتہ تھا، خود میں ہدایت کی طلب میں تھا. ففررت منکم لما خفتکم، تو جب مجھے تم سے اندیشہ ہوا تو میں تم لوگوں سے بھاگ کے چلا گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، حکمت دانائی عطا کی. وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. یہ واقعہ وہ ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، جب ان کو جو ہے رسول بنایا گیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور کیا یہ احسان جو تم نے بنی اسرائیل کے ایک فرد پر ذاتی احسان کیا کہ اس کو محل میں رکھا اور پروان چڑھایا، کیا یہ اس کا جواز بن جاتا ہے کہ تم پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لو؟ یعنی مجھ پر احسان کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ پوری قوم کو غلام بنائے رکھو. قال فرعون وما رب العالمین، اور فرعون نے پوچھا بھئی ٹھیک ہے، یہ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو. قال لمن حولہ الا تستمعون، اور بڑے تنزیہ انداز میں اور ابھارنے کے انداز میں کہا اپنے جو اس کے وہاں پہ دربار کے لوگ تھے، کہ جو اس کے ارد گرد سے، ان سے پوچھا کیا تم سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، سیدنا موسیٰ اپنی گویا تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کی طنز تعریض کا شکار نہیں ہو رہے. کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا جو پچھلے ہیں ان کا بھی رب ہے. جو سب سے بڑی عصبیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے چلو ہم غلط ہیں تو ہمارے آباء و اجداد بھی غلط تھے، تو اس سے عصبیت ابھاری جاتی ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو رسول ہیں جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو باولا گئے ہیں، یہ تو مجنون ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، سیدنا موسیٰ نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا اور کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے. کیونکہ یہ فرعون تھا خاص طور پہ وہاں سورج دیوتا تھا جس کو پوجا جاتا تھا، یہ اس کا اوتار بنا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ الوہیت میں شریک ہوا تھا. تو کہا کہ وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ ٹھہرایا تو میں ضرور بضرور تمہیں قید کر دوں گا، تم قید ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قال اولو جئتک بشیء مبین، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ چاہے میں تمہارے پاس کوئی بہت واضح دلیل لے کر آؤں. قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ کوئی نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ہو گیا ایک سری اژدہا، ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ سانپ اور اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے نکالا تو وہ بالکل چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، اب جو ہے فرعون نے پینترا بدلا اور کہا کہ اپنے ارد گرد جو سردار تھے ان سے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی مانا ہوا اور جانا ہوا جو ہے جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ،
یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دے اپنے جادو کے زور پر، فماذا تأمرون، تو اب تمہاری کیا صلاح ہے، تم کیا یہ سب ہونے دو گے؟ اور ایک جو قوم بنی اسرائیل کی ہے جس کو تم نے دبایا ہوا ہے، اس کو موقع دو گے کہ تمہیں یہاں سے نکال دے؟ قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرین، تو سرداروں نے کہا کہ اس کو ابھی مہلت دیں اور اس کے بھائی کو بھی، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھجوا دیں، یاتوک بکل سحار علیم، کہ وہ تمہارے پاس سارے جو ہے وہ جاننے والے اور بہت سمجھدار جو ہے وہ جادوگروں کو لے آئیں، یعنی اس کو ایزی نہ لیں، کوئی خاص تو ایسا مقابلہ ہو کہ تاکہ ہم ہار نہ جائیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو تمام جادوگر اکٹھے کر لیے گئے ایک وعدے پر جو ایک مقرر دن میں تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یوم الزینہ، اور چاشت کے وقت لوگ جمع ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ اب اس وقت بہت ہر چیز ایٹ سٹیک ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری چودراہٹ ایٹ سٹیک ہے، تو سب لوگ آؤ اور آ کر جو ہے اپنے جو جادوگر ہیں ان کا جو ہے وہ جذبہ بڑھاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید ہم پیروی کریں، پیچھے چلیں، سپورٹ کریں ان جادوگروں کو، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں یہ غالب۔ اب اس وقت یہ ہے کہ سب مل جل کر ان کو سپورٹ کریں، بیک اپ کریں، تاکہ ہم اس مسئلے کو ختم کریں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو جادوگر جب آئے فرعون کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ اے فرعون، اگر ہم غالب آ گئے، آج یہ مقابلہ ہم جیت گئے، تو ہمیں کیا معاوضہ ملے گا؟ قال نعم، تو کہا ضرور، تمہیں بہت نوازوں گا، وانکم لمن المقربین، بلکہ میں تو تمہیں اپنے مقربین میں بنا لوں گا، اپنے دربار کا حصہ بنا لوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہے، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے، کیونکہ وہ دیوتا تھا تو اس کے نام کی قسم کھائی جاتی تھی، اس کی عزت کی قسم کھائی جاتی تھی۔ فالقى موسیٰ عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ نگلنے لگا، وہ جو سوانگ انہوں نے بھرا تھا، وہ جو جادو تھا، اس سب کو نکلنے لگا۔ فألقي السحرة ساجدين، تو گویا جادوگروں کو گرا دیا گیا سجدے میں، ایک دم جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم خود سے ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یعنی میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں فیس دینی تھی، تو چلو مجھ سے پوچھتے تو صحیح، اجازت تو لیتے۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم نے گویا جیسے ایک نورا کشتی کی ہے اور اپنے چودھری، اپنے بڑے کی بڑائی کا اظہار کیا ہے۔ فلسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولاصلبنکم اجمعین، کہ میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور میں تم سب کو جو ہے وہ سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تم ہمیں مار دو گے تو ہم کہاں اللہ کے پاس جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہمیں لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اس بنیاد پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے۔ یہ جو ہم سابقون بن رہے ہیں، اس کی صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری پرانی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ لے کے نکل جاؤ میرے بندوں کو، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی آتا ہے روایتوں میں کہ جیسے پہلے جو ہے وہ بہت رچ ہو گیا فرعون، اور لگ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ قوت بہت بڑھ رہی ہے، تو پھر اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے لے جاؤ ان کو، لیکن جب وہ لے کے جانے لگے تو پھر ایک دم اس کو پچھتاوا ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں اپنے ہرکارے دوڑا دیے، ڈھنڈورچی دوڑا دیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، یہ چھوٹی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک
ہمارے پہلے ہی ان سے دل جلے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بھڑکایا ہوا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے نکالا ان کو ان کے باغات اور چشموں سے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں اور عمدہ جو ہے مکان اور محلات سے نکالا. كَذَلِكَ، اسی طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنایا اس سب کا بنی اسرائیل کو. یعنی ظاہری بات ہے بنی اسرائیل کا جو وارث بنایا ہے تو اس مصر کی زمین اور ان کے باغوں اور خزانوں کا نہیں بنایا، بلکہ بعد میں فلسطین کے جو ہے وہ تمام خزانوں کا وارث بنایا. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، تو وہ صبح یعنی صبح جو ہے منہ اندھیرے سورج نکلتے ہی ان کی پیچھے چل پڑے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے اور دونوں جو ہے فوجیں آمنے سامنے آئیں یا قریب آئیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. یعنی آگے جب گئے قوم کو لے کر تو سامنے جو ہے وہ سمندر تھا اور پیچھے جو ہے وہ قوم فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا. تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہیاب کرے گا، وہ مجھے راہ سجائے گا. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ مارو اپنے عصا کو سمندر کو. فانفلقا، اور وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ اس کا جیسے ایک بڑے تودے کی طرح ہو گیا، ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. یعنی بالکل پھٹ گیا اور بالکل دو حصوں میں دیوار بن گئی اور درمیان میں رستہ نکل آیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر ان کے ساتھ ہی ہم نے پہنچا دیا اسی جگہ پر دوسروں کو بھی، یعنی وہ جو پورا لشکر تھا وہ بھی ساتھ آ گیا. اور ظاہری بات ہے یہ بہت حماقت کی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ مد و جزر کہنا، کہ پہلے جب جو ہے وہ سیدنا موسیٰ اور جو ہے بنی اسرائیل گئے تھے تو اس وقت جزر تھی اور وہ آسانی سے گزر گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو وہ مد تھی. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان سب کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. وہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں مشرکین، تو کہا کہ یہ پورا جو قصہ ہے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں فرعون کے مقابلے میں. جب فرعون کو اس کے تمام لاؤ لشکر سمیت ہم نے ڈبو دیا تو ہمارے رسول کے انکار پر تم کیسے بچو گے؟ اور سورہ مزمل میں تو بالکل اس کو کھلے عام بتا دیا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم. تمہاری کیا اوقات ہے، اگر تم نے ہمارے رسول کا انکار کیا تم کیسے بچو گے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو پڑھ کے سنا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ببتا. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے تم کس کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم تو انہی کے سامنے دھیان لگائے بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونکم اذ تدعون، سیدنا موسیٰ نے پوچھا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا آج تک انہوں نے تمہارا کوئی کام بنایا ہے بگاڑا ہے؟ کیا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بس اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، بس لکیر کے فقیر ہیں. اب ہمارے بزرگ ان کو پوچھتے تھے، ہم ان کے پیرو ہیں، ہم بھی ان کو پوچھتے ہیں. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو کہا کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کن ہستیوں کو پوچھتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی اگلے. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو کہا کہ یہ سب میرے جو ہیں وہ دشمن ہیں سوائے وہ اللہ کے جو حقیقی جو ہے رب ہے تمام جہانوں کا. اب اس کا تعارف کرا رہے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین. اور صاف لگتا ہے کہ جیسے ایک خاص مرحلے پر آ کر جب آدمی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرسنل ٹیسٹیمنی، یعنی اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، دلیلیں ولیلیں بہت دے چکے وہ، اب جیسے بالکل اپنے ذاتی تجربات کا بیان کر رہے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے. جو کہا نا کہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ باقی آپ دیکھیے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، لیکن ادب آپ دیکھیے کہ جب کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان عام طور پہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی اپنی کسی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کہا کہ مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی ہے جو مجھے جلائے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ میری تقصیر کو معاف کرے گا بدلے کے دن۔ ظاہر بات ہے انبیاء کی کوئی گناہ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشیں لگتی ہیں کہ بڑی خطائیں ہیں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب تو مجھے حکم عطا کر، دانائی عطا کر جو ہے، اور نبوت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی جو خاص طور پہ چونکہ اب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو اب ظاہری بات ہے کہ قوت فیصلہ چاہیے، تدبیر چاہیے، تو اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے خاص حکمت عطا کر اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری اچھی یاد اور میرا بول سچا رکھ دے پچھلوں میں، یعنی بعد کے لوگوں میں میری نیک نامی رکھ دے، اور ظاہری بات ہے آج تک وہ جاری ہے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور تو مجھے جنت النعیم کا، نعمتوں والے باغات کا وارث بنا دے۔ واغفر لی ابی، اور میرے والد کی بھی مغفرت کر دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ بھولے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ دعا کر رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے بعد میں ان کو روک دیا گیا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور تو مجھے رسوا مت کرنا اس دن کے جس دن تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سب لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا، بعثت ہوگی، اس دن رسوا نہ کرنا۔ وہ دن کیسا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کچھ فائدہ دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ جو اللہ کے پاس ایک بالکل ستھرا سلامتی والا دل لے کر آئے، جھکا ہوا دل اور صحیح سالم، وہی جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا نا کہ وہ اس نور کو زندہ رکھے، اس چراغ کو بجھنے نہ دے، اور بالکل ایک پاک صاف دل لے کر اللہ کے پاس پہنچے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ہم نکال کے لے آئیں گے جہنم کو بے راہوں کے سامنے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکیں گی یا تمہارے لیے کوئی انتقام یا تمہارا دفاع کر سکیں گی؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو پھر اوندھا کر کے ڈال دیا جائے گا ان لوگوں کو جہنم میں، ان کو بھی اور جو بے راہ ہیں ان کو بھی، یعنی وہ جو ہستیاں ہیں، جو مورتیاں ہیں، جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان سب کو ڈال دیا جائے گا۔ وہ جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے بھی سارے لشکروں کو اس میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہاں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم واضح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم اطاعت میں، عبادت میں دوسروں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے، شریک کرتے تھے، یعنی پوجا میں، اطاعت میں مطلقاً اللہ کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کو برابر اور شریک کرتے تھے۔ وما اضلانا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے، گناہ گاروں نے۔ فما لنا من شافعین، تو آج ہمارے لیے کوئی نہ تو شفاعت کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے کہ جو ہمیں بچا سکے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اور اگر ہمیں ایک اور مہلت مل جائے، ایک اور چانس مل جائے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، تو ہم ضرور ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ جو ہم پورا قصہ سنا رہے ہیں، کیا اس سے بھی لوگوں کے کان نہیں کھلتے؟ کیا ابھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جن لیڈروں کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے اور جن کی باتیں مان رہے ہیں، جن کے کہنے پر رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی حقیقت پہچان لیں کہ انہی لیڈروں سے اعلان برات کریں گے کہ قیامت کے دن اور حشر میں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں جو معتبر ہے، جو امانت والا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے یہ دو
باتیں کہی ہیں، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور میری اطاعت. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی معاوضے کا، کسی بدلے کا جو ہے وہ سوالی نہیں ہوں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا معاوضہ تو بس اللہ کے ذمے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہاری بات مان لیں جبکہ تمہارے پیچھے چلنے والے تو سب سے کمزور لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں اور نکمے لوگ ہیں. یعنی یہ وہی آزمائش ہے جو ہر نبی کے مخاطبین کو پیش آتی ہے کہ جو چودھری لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے کہ اس رسول کے ماننے والے زیادہ تر لوگ کمزور ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو نچلے طبقات کے ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا کسب ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کہا کہ ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب کے ذمے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں تمہارے کہنے پر اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے والا، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا. قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، قوم نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے ہمارے بتوں کو غلط کہنے سے اور ہمیں دعوت دینے سے تو تم ضرور ہو جاؤ گے سنگسار ہونے والوں میں سے. قال ربی ان قومی کذبون، اب اس مرحلے پہ انہوں نے کہا کہ اے میری رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فتحا، اور میرے اور ان کے درمیان اب تو فیصلہ کر دے اور مجھے ان پہ غلبہ عطا کر. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور تو مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لائے ان کو نجات دے. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی، نوح کو بھی اور ان کے ساتھ جو بھی تھے، ایک بھری ہوئی لدی ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد ہم نے جو باقی رہنے والے، پیچھے رہنے والے لوگ تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو قوم نوح کے قصے وہ بھی اہل عرب کے ہاں معروف تھے، کہا کہ وہ بھی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں. کذبت عاد المرسلین، تو قوم عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا، جھٹلایا. اس قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک رسول ہوں، پیغام لانے والا ہوں اور معتبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو بس تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، ایک یادگار بناتے ہو عبث، کھیل تماشے کے لیے. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے کاریگریاں دکھاتے ہو، محلات بناتے ہو ایسے شاید کہ تمہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے. تو یہ جو ہے قوم جو ہے وہ ہود کا بھی، قوم عاد کا معاملہ یہ تھا کہ اونچی اونچی جگہوں پہ عمارتیں بنانا اور مونومنٹس بنانا. یہی حال آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے حکمرانوں کا ہے، خاص طور پہ جو عرب حکمران ہیں. تو یہ جو بدقسمتی اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کا جو ہے شاخسانہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی ہے بہت بڑی قیامت کی کہ وہ لوگ ان ترل حفات، وہ لوگ جو ننگے پاؤں تھے، العرات جو ننگے بدن تھے، العالا تنگ دست تھے، رعاشا بکریاں چرانے والے تھے، یتطاولون فی البنیان یہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. تو کہا کہ تم ایسے محلات بناتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو بہت ظلم کا ہاتھ ڈالتے ہو. ہم نے پڑھا تھا نا ذوالقرنین، وہ بھی طاقتور تھے اور وہ بھی فتوحات کرتے تھے لیکن وہ عدل و انصاف قائم کرتے تھے، ظالموں کو سزا دیتے تھے. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم ظلم و جور کا جو ہے بازار گرم کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں وہ چیزیں فراہم کی ہیں جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، اس نے تمہیں مدد کی، تمہیں پہنچائے، اس نے چوپائے دیے، بیٹے دیے، باغات دیے، چشمے دیے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. قالوا سواء علینا، قوم نے کہا کہ برابر ہے آپ ہمارے اوپر. اوعظت ام لم تکم من الواعظین،
چاہے آپ ہمیں واز کریں چاہے واز کرنے والوں میں سے نہ ہوں. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ آدمی سرکشی میں ہوتا ہے, خرابی میں ہوتا ہے, لیکن بہرحال ان لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اس کو نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے بات نہیں مانتا, لیکن مانتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, مجھے روک رہے ہیں. لیکن ایک بدبختی وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے نصیحت کرنے والے اور وہ کرنے والے برے لگنے لگتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بدلنا, چاہے تم جو مرضی کر لو, ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین. اور یہ نہیں, یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں, ان کی عادتیں ہیں, ان کے قصے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا. فکذبوہ فاہلکناہم, تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبر کو تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. تو قوم ہود, ان کے مساکن, ان کے کھنڈرات یا ان کی جو قصے ہیں وہ اہل عرب کے لیے معروف تھے, بنی اسماعیل کے لیے معروف تھے. کہا کہ اس میں بڑی نشانی ہے. کذبت ثمود المرسلین, سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون, جب کہا ان سے ان کے بھائی نے کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف ایک پیغمبر ہوں کہ جو امین ہے, معتبر ہے. فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر, میرا معاوضہ تو اس اللہ کے ذمے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حظیم. اور کہا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جہاں تم جو مزے کر رہے ہو اپنے باغوں میں, اپنے محلات میں, تو ہمیشہ یہاں بے کھٹکے رہو گے, باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابا جو ہے وہ بہت ملائم ہے. یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ اسی طرح عیاشی کرتے رہو گے, مزے کرتے رہو گے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, اور تم جو ہے پہاڑوں میں جو ہے وہ گھر بناتے ہو, پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو. فارہین, بہت تکلف والے, ان میں مگن رہتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, اور دیکھو ان حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت مت کرو, ان کے معاملے کی پیروی نہ کرو. یہ کون لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمہارے لیڈر ہیں, ان کے پیچھے نہ چلنا, یہ تو فسادی ہیں. قالوا انما انت من المسحرین, ان کی قوم نے کہا کہ بے شک اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ تم پر تو جادو کیا گیا ہے. ایک مسحور کا لفظ بھی آیا ہے, ایک مسحر, یہ اس سے بھی سخت لفظ ہے کہ تم تو لگتا ہے کہ بالکل ہی بہک گئے ہو, ایسا جادو تم پر ہوا ہے کہ تمہاری مت ماری گئی ہے. ما انت الا بشر مثلنا, تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ایک انسان. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین, تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو. یعنی وہی مطالبہ جو ہر پیغمبر سے کیا گیا کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے. قال ھذہ ناقۃ, تو وہ نکال دیا گیا, ایک پہاڑ پھاڑ کے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی اور کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, اور کہا کہ بس اب یہ ہے کہ یہ گھاٹ ایک ہی ہے تمہارا, اس میں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم باقی پانی پیو گے. ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم, اور دیکھو اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا. فعقروها فاصبحوا نادمین, تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور پھر وہ ہو گئے ندامت والوں میں سے, نادم ہونے والوں میں سے ہو گئے. فاخذهم العذاب, پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اب یہ بتا دیا, مشرکین مکہ کو بتا دیا کہ دیکھو ان کے بار بار کے مطالبے کے بعد جب وہ امپیریکل نشانی دکھا دی گئی اونٹنی کی شکل میں, پھر جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. تو تمہارے لیے بھی یہ بلیسنگ ہے کہ ابھی اس طرح کی کوئی واضح نشانی نہیں دکھائی جا رہی, ورنہ وہ نشانی دکھا دی جائے اور تم نہ مانو تو تمہیں بھی برباد کر دیا جائے گا, تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. کذبت قوم لوط المرسلین, جھٹلایا قوم لوط نے بھی رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے رب کے پاس. اتأتون الذکران من العالمین, کیا تم
جہان بھر میں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، اور چھوڑ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں، یعنی وہ جو جذبہ رکھا ہے اس کی تسکین کا ایک جائز ذریعہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اس کو تم چھوڑتے ہو اور غلط راہ اختیار کرتے ہو. بل انتم قوم عادون، بلکہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم سرکش لوگ ہو، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. قالو، انہوں نے آگے سے یہ کہا، لئن لم تنتہی، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں فطری ہے. یعنی آپ دیکھیے نا قوم لوط وغیرہ تھی، انہوں نے کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل رویہ ہے. یہ تو جدید دور ہے نا کہ اب جس کو انہوں نے اس کو نارملائز کر دیا، بتا دیا ہے کہ نہیں کچھ لوگ پیدا ہی ایسے کیے جاتے ہیں اور جبر ہے، ان کے جینز کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب یہ چیز بالکل عام ہوتی جا رہی. اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کو انہوں نے ایک نارم کے طور پہ اپروو کروا لیا ہے ہر جگہ، اور باقاعدہ ایک جو ہے کپل کے طور پر لیجسلیشن بھی پچھلے سال امریکہ میں ہو گئی کہ جیسے میاں بیوی کی حیثیت سے ان کو مانا جائے گا. تو پہلے ظاہری بات ہے انہوں نے یہ کیا ہے، اور اب پیڈوفیلیا کے بارے میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ اس طرح بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بھی نارمل رویہ ہے، اور یہ بھی انسان کے جینز میں ہوتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیے قوم لوط نے پورا قرآن آپ پڑھ جائیے کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، اور بس یہی کیا جو ہمیشہ کرتے رہے کہ پیغمبر پر حملے کرنے شروع کر دیے. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم یہ باتیں کرنا نہیں چھوڑو گے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، سیدنا لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس عمل سے، اس فعل شنیع سے بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، اے رب تو نجات دے مجھے بھی اور میرے اہل کو بھی، اور اہل میں گھر والے بھی ہیں اور جو میرے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس سے نجات دے جو یہ عمل کرتے ہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، تو ہم نے نجات دے دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی، سب کو، مگر ایک بڑھیا رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، یعنی ان کی جو بیوی تھیں وہ قوم کے ساتھ تھیں، وہ گویا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئیں. ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے جو باقی لوگ رہ گئے ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا. وامطرنا علیہم، قرآن میں پیچھے آیا نا کہ ہم نے ان کا نیچے اوپر کر دیا، الٹا دیا ہم نے ان کو. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی پتھروں کی. فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جن کو خبردار کیا گیا تھا. یعنی اندھیرے میں اللہ نے نہیں پکڑا، خبردار کرنے کے بعد پکڑا ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم.